إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، شان و شوکت، تعریف و توصیف، حکمتیں اور حکومتیں اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے مجھے، آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. آج دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی سے خوشی اور غم جڑے ہوئے ہیں. کبھی یہ خوش ہوتا ہے تو کبھی رنج و الم کی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے. جس طرح دن اور رات ہے، جس طرح غروب اور زوال ہے، یہ انسان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے.
کبھی ایک دم ترقی پر ہوتا ہے تو کبھی تنزلی پر، کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم اس کو نصیب ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ غموں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ڈر اور خوف کے مارے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پریشانیوں پر صبر نہیں کرتے، کہیں سے کود کر چھلانگ لگا کر کوئی اپنی جان دے بیٹھتا ہے، کوئی پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکا لے کر جان دے بیٹھتا ہے، کبھی کسی ندی تالاب کے حوالے ہو جاتے ہیں، جبکہ خودکشی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اگر مشکلیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، سوسائڈ کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ جب انسان خوشی میں کوئی غلط کام نہیں کرتا تو پھر غم اور پریشانی میں غلط قدم کیوں اٹھاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان مشکلوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حل ڈھونڈیں گے کہ مشکلوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. حالانکہ حل تو بہت زیادہ ہیں، میں 7 حل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں تمام باتیں آئیں گی. پھر اس کے بعد وہ کون سی دعائیں ہیں جو ہم مشکلوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پہ پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ہر قسم کی مشکلوں، مصیبتوں، غم اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. انسان اگر غموں سے، مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لے. یہ کیا بات ہوئی؟ عقیدہ درست ہونے سے مشکلیں دور ہو جائیں گی؟ ہاں، عقیدہ اگر درست ہو تو آدمی کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، اور دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کی جائے. ہر امت میں ایک رسول کو اللہ نے بھیجا اور دعوت کیا دی گئی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت نہ کرو. طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی عبادت کرنا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. طاغوت سے بچنے کا حکم دیا گیا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت. اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ زمین کی ہو، آسمان کی ہو، سورج چاند ستاروں کی ہو، زندوں کی ہو، مردوں کی ہو، فرشتوں کی ہو، جنات کی ہو، جانوروں کی ہو، نباتات یا جمادات کی ہو. کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت. اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے. وجہ کیا ہے؟ آج لوگ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس لیے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک معبود حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں کو، لاکھوں اور کروڑوں کو خداؤں کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں. آج کروڑوں خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے. اب آدمی پریشان ہے، میں اس کو راضی کروں یا اس کو راضی کروں، مشرق والے کو راضی کروں یا مغرب والے کو، شمال والے کو یا جنوب والے کو. جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ در در بھٹکتا ہے، کبھی اس کے مسائل جو ہے حل نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی توحید پرست ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا رئیس اور مالدار انسان ہے. اگر کوئی توحید پرست ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار اور رئیس انسان ہے. اور اگر کوئی آدمی توحید پرست نہیں ہے وہ دنیا کا 1 نمبر کا قلاش اور بھکاری ہے.
کبھی یہاں مار رہا ہے، کبھی وہاں منہ ماری کر رہا ہے، کبھی اس خدا کے پاس، کبھی اس خدا کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی جانوروں کے پاس، کبھی جنات کے پاس، کبھی شیاطین کے پاس، کبھی زندوں کے پاس، کبھی مردوں کے پاس جھک رہا ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو ہزاروں خدا مل کر کے بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی ہوئی ہر مشکل کو، پریشانی کو حل کر سکتا ہے۔ تو غموں کو دور کرنے کا ایک سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اطاعت کسی کی نہیں کریں گے۔ تو جب یہ ہمارے اندر توحید آ جائے گی، عقیدہ درست ہوگا، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، دائیں بائیں جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غموں سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ یا دوسرا حل یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری اختیار کرے، یا ایک دوسرے معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھ کر کے اپنے دامن کو بچا لے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جائز اور ناجائز میں فرق کرے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اچھی اور بری چیز کے اندر تمیز کرے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں خیر اور شر کے درمیان آدمی یہ راستہ اختیار کیجئے، مجھے خیر کی طرف جانا ہے، مجھے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں سے بار بار یہ مانگ کر رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لیکن کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے نکلنے کی ایک راہ پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کوئی آج روزی کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کو لے کر پریشان، کوئی اپنی اولاد کو لے کر پریشان، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر، اپنی جماعت اور جمعیت کو لے کر، پوری امت کو لے کر آج کوئی جو ہے فکر مند ہے، پریشان ہے۔ تو ان حالات میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور اسی سورہ طلاق کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راہوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تقوی کہیں بھی نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ تقوی اور آج کے دور میں متقی اور پرہیزگار کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں عربوں کے پاس وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ خشیت الہی، وہ خوف الہی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ان کے پاس دولت ہے لیکن ایک آدمی متقی ہے، ان کے پاس علم ہے، تقوی ہے، ان کے پاس سیاست ہے لیکن تقوی ہے، ان کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں ساتھ میں تقوی ہے۔ اور یہاں دولت آ جائے تو تقوی نکل جاتا ہے، آدمی کے پاس تکبر آ جاتا ہے۔ علم اگر ہے آدمی کے پاس، اس کے باوجود بھی اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سیاست آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راہیں ہموار کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اور اس طریقے سے ہر مشکل اور پریشانی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نجات دے دیتا ہے۔ غموں، دکھوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے تیسرا حل یہ ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرتا رہے، کثرت سے ہمیشہ استغفار کرتا رہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی اگر کوئی آدمی استغفار کرتا ہے، اس کو دولت چاہیے، اللہ تعالیٰ دولت دے گا. اس کے کھیتی باڑی میں خیر و برکت چاہیے تو اللہ وہ بھی دے گا. اگر اس کو اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا. اور اگر اور بھی کوئی مشکلیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکلوں سے اس کو نجات دے گا، ہر پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہے. سنن ابن ماجہ کی روایت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار، اگر کوئی آدمی ہمیشہ استغفار کرتا ہے. اور یہاں ایک بات وضاحت کر دوں، گنہگار کے لیے ہے استغفار ضروری نہیں ہے، آدمی نیک ہے تب بھی وہ استغفار کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ آپ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیے، جبکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ. ہم نے اگلے اور پچھلے نبی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ نے نبی سے کہا استغفار کرتے رہیے. اگر آپ نیک ہیں تب بھی استغفار کیجئے، اگر آپ گنہگار ہیں تب بھی استغفار کیجئے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، کیا گنہگار اور متقی اور پرہیزگار دونوں بھی استغفار کریں گے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اگر کپڑے گندے ہیں دھو لیا کرو، اور اگر کپڑے دھلے ہوئے ہیں تو اس میں خوشبو کی دھنی دے دو. اگر کوئی نیک ہے استغفار کر رہا ہے وہ خوشبو کی دھنی دینے کے برابر ہے، اور اگر کوئی بد ہے گنہگار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو استغفار کے ذریعے سے دھل رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ استغفار کرتے رہیں. یہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے استغفار کی وجہ سے ایک تو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، مغفرت اور بخشش کے پروانے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتا ہے، اور ساتھ میں مشکلوں سے بھی نجات دے دیتا ہے. اور چوتھا حل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا شکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں. وَاشْكُرُوا لِي، میری شکر گزاری کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نافرمانی نہ کرو. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے اس کو نجات دے دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کی غیبتیں ضرور کرتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیاں ضرور بیان کرتے ہیں، ہم چغل خوریاں کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے شرک اور کفر بکتے ہیں. یاد رکھیے، جب تک ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا ہمارے دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. اور دلوں کے اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. غموں، مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے 5واں حل ہے
صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. مشکل آتی ہے صبر کرو، مشکل آتی ہے نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اپنی مشکلوں پر. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے شکایت کرے. اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو انسانوں کے سامنے ذکر نہ کریں. انسان مذاق ہی اڑا سکتے ہیں، حل نہیں نکال سکتے. بہت پتے کی بات بولنے جا رہا ہوں. کبھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی رنج و غم ہے تو آپ کبھی انسانوں سے ذکر نہ کریں. لوگ کہتے ہیں نا کسی کو بول دیں گے تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. کرنا کیا ہے؟ اگر آپ پر کوئی مشکلیں پریشانیاں ہیں، دوسروں اور تیسروں اور فلاں کے سامنے پیش کرنے سے بہتر ہے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، رب کے سامنے قیام میں بھی دعا کرو، رکوع میں بھی دعا کرو، سجدے میں جا کر کے اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑو اور کہو کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رحمت کے نہایت قریب ہوتا ہے، تو جب تم سجدے میں جاؤ تو خوب دعائیں مانگو. کیا مسئلے ہیں آپ کے؟ کیا پریشانیاں ہیں آپ کو؟ نوح علیہ السلام پر مشکل آئی، مانگا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ابراہیم علیہ السلام پر مشکل آئی تو آپ نے مانگا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام پر مشکل آئی، مانگا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دوسروں کے سامنے شکایت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مشکلیں نہ آئیں، کتنی مشکلیں آئیں، آپ کی زندگی میں کتنے رنج آئے، کتنے غم آئے، کتنی مشکلیں، کتنی پریشانی آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، رب کو منواتے. ادھر آپ کی نماز بھی ختم نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر خیر کے فیصلے کر دیتا ہے. تو اس لیے رب کو منوانے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اگر ہم دعائیں کریں گے تو تمام مشکلیں ہماری دور ہو سکتی ہیں. چھٹا حل یہ ہے کہ کثرت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے ایک وقت مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چوتھائی یہ حصہ مناسب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. ہاں اگر تھوڑا سا اور بڑھا دو اور اگر بڑھاتے ہیں تو بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے وقت میں سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے لگا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر بڑھانا چاہتے تو بڑھا سکتے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2/3. کہا کہ اور بڑھا سکتے ہو. کہا میں مکمل وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگانا چاہتا ہوں، یعنی جتنا وقت میرے پاس ہے میسر ہے میں اس میں سے 25% آپ نے فرمایا بڑھا دو. کہا کہ 50% آپ نے فرمایا کہ بڑھا دو. کہا 75% آپ نے کہا کہ اور بڑھا دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی 100% میں آپ پر ہمیشہ درود بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. اب ہوگا کیا؟ اگر تم ہمیشہ درود پڑھتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر غم سے تم کو نجات دے دے گا. اللہ اکبر. نبی پر ہمیشہ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا
کہ ہر غم سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو بخش دے گا، ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مائیں اور بہنیں، سوچو اور غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہر غم کو، ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے۔ ساتواں اور آخری حل آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، حالانکہ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں جو اہل علم نے بیان کیے، 15 سے زیادہ ہیں، صرف میں آپ کے سامنے جو ہے 7 پر اکتفا کر رہا ہوں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ 7واں حل کیا ہے مشکلوں، پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے بچنے کے لیے؟ اور وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ارے ہم تو دعائیں کر رہے ہیں، دیکھیں دعائیں کئی ایک شکلیں ہیں اس کی۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کا، ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو دیکھتے ہیں اور کافروں کی صفوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں، ان کے پاس سارے ساز و سامان ہیں، اسلحہ ہے، لیکن مسلمان ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی چیز ایمان ان کے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رویا، گڑ گڑایا اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ 313 تیرے سامنے کھڑے ہیں، اگر یہ مٹ جائیں گے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر۔ جب دیر ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رب کو منوا رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم سے نیچے گری ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں، آپ کی چادر مبارک کو کندھے پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب کو اتنا منوا لیا ہے کہ رب ہماری مدد کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مدد بھی کیسے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 سے زیادہ فرشتوں کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل اس کے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کے سامنے جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سونے کا وقت ہو سکتا ہے اس کے آرام کا وقت ہو سکتا ہے کہ اس کی میٹنگ کا وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو، دنیا والوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ کھلا ہے، اور وہ سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے رب ذوالجلال والاکرام کا دروازہ۔ کب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، جھولیوں کو پھیلا دو، اپنے آنسوؤں کو بہا دو۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں دودھ پلاتی نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں تب تک ماں دودھ پلاتی نہیں۔ ہم دوسروں کے سامنے جا کر کے روتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں، جھولیوں کو پھیلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن رب کے سامنے کبھی ہم آنسو نہیں بہاتے، رب کے سامنے ہم کبھی روتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو رب سے نہیں مانگتا وہ ہر در کا بھکاری ہوتا ہے۔ اس لیے رب سے مانگنے والے بنیے، اور یاد رکھیے جو رب سے مانگتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ تو رہا حل کہ اگر غم اور پریشانی کے اندر آپ مبتلا ہیں تو ان 7 چیزوں کو آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں نے کہا کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک تو دعائیں کرتے رہیں،
اور دوسرے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنے، کچھ دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں تاکید فرمائی ہے کہ آپ کے اوپر جتنی بڑی مشکل ہے، جتنی بڑی پریشانی ہے، جتنا بڑا دکھ اور غم ہے، رنج و الم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور وہ 10 دعائیں ہیں، سرسری طور پر میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کے اندر غم کی، حزن کی، بخل کی، جبن کی اور قرض سے بچنے کی ساری دعائیں موجود ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ میں غم سے پناہ مانگتا ہوں، حزن سے پناہ مانگتا ہوں، غلبۃ الرجال سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں فلاں چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کو دور کرنے والا ہے۔ دوسری دعا ہے صحیح الجامع کے حوالے سے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی غموں اور مشکلوں سے ہم کیسے نجات پائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر غموں سے، مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہو، اس دعا کو پڑھو جس دعا کو ایک نبی نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اور وہ دعا مشہور و معروف ہے، بچہ جانتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہاں دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ان تین اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنے رب ذوالجلال کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اصل گنہگار تو میں ہی تھا، اے اللہ تبارک و تعالی میری مشکلوں کو، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر نہ کرتے، دعا نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، قیامت کی صبح تک ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالی مچھلی کے پیٹ میں بھی کسی انسان کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جب اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دے سکتا ہے، ہم اگر بار بار پڑھتے رہیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نجات نہیں دے سکتا؟ اچھا ہمارا مسئلہ بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے ایک مولانا صاحب آئے تھے، یونس علیہ السلام کی دعا پڑھو، میں نے پڑھا لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکایتیں ہی کرتے رہیں گے لیکن رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ اللہ کو معلوم ہے نا کون سی چیز کب دینا ہے اور کب لینا ہے، اس لیے پڑھتے رہیں، بھروسہ اسی پر کریں، وہی تمام مسائل کا حل نکالنے والا ہے۔ اور تیسری دعا ہے، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کر کے اسے خوشیاں نصیب کر سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رنج و غم، ہر مصیبت اور پریشانی سے اس کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشی نصیب کر سکتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو میں بول دوں یا یہ یاد کرنے کے لیے کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دعا کو سنے، یاد کرے،
پڑھتا رہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو خوشی میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ پڑھنا نہیں چاہتے نا ہم لوگ؟ چند سیکنڈوں کی ضرورت ہے، منٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، چند سیکنڈوں کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے خطبہ جمعہ کے بعد، آپ کے سامنے وہ پیپر دے دیا جائے گا، لیے جائیے اور لے جانے کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور ہمارے حق میں بھی دعا کرتے رہیے کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، علماء و دعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے رنج و علم سے حفاظت فرما، آمین۔ اسی طرح چوتھی دعا ہے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے رنج و غم ہے، پریشانی ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے، پڑھتے رہو، دیکھو یوں چٹکی بجانے کے مطابق جو ہے آپ کی زندگی سے ساری کی ساری پریشانیاں نکل جائیں گی۔ اور پانچویں دعا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعاء القروب ہے، یہ دعاء الکرب ہے، مشکل پریشانیوں کا حل نکالنے والی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو میرے بھائی اور دوستو، موبائل ہے آپ کے پاس، 50,000 کا موبائل ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 50 روپے کے ہم دعاؤں کی کتاب خریدنا پسند نہیں کرتے، اور اگر مفت میں ملتی بھی ہے تو لے جا کر کے خانے میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں، فلاں صاحب نے دیا تھا، لیکن کبھی پڑھنا ہم کو نصیب نہیں ہوتا، تو مشکلیں کہاں سے دور ہوں گی؟ مشکلیں دور ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم رب کے قریب ہوں، ہم رب کو یاد کرتے رہیں۔ اسی طرح چھٹی دعا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غموں، مشکلوں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ کیا پیاری دعائیں، وقت نہیں ہے ترجمہ پیش کرنے کے لیے۔ اور ساتویں دعا ہے، صحیح الجامع کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلوں، پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو۔ چھوٹی ہے، معنی کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، اے زندہ رب، یا قیوم، یا ہمیشہ رہنے والے رب، برحمتک استغیث، تیری رحمتوں کے وسیلے سے میں اس سے دعا مانگتا ہوں۔ کبھی ہم دعا کریں، اور یہ بالکل صحیح حدیثیں ہیں، میں ضعیف کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھتے رہیں، کثرت سے درود پڑھتے رہیں، جیسا کہ اس کے بارے میں حدیثیں آ چکی ہیں۔ اور 9ویں چیز یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، آدمی اگر ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے خزانے بھی نصیب کر سکتا ہے۔ پڑھو نا کبھی یقین کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے پڑھو۔ اور ساتھ میں 10ویں اور آخری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذو بیا ذل جلال والاکرام، اپنی ہر دعا کے اندر ایک دعا کو ہمیشہ شامل کر لو، اور وہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ جب بھی کبھی دعا کر رہے ہو تو یا ذل جلال والاکرام اپنی دعاؤں میں شامل کرو، تاکہ تمہاری مشکلیں، تمہاری پریشانیاں، تمہارا غم و علم، تمہاری جتنی مشکلیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے میں نے 7 حل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور 10 دعائیں پیش کی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے غموں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، اے اللہ آسانیوں کے فیصلے فرما دے،
اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اے اللہ تعالی ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جم کر متحد ہو کر تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔